خود اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ میں نے خود اس پہ عمل کیا ہے. امام طبرانی اور امام احمد ان کے عقیدے کے مطابق تو وہ مشرک ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آج تک جتنی حدیثیں لی ہیں وہ مشرک اماموں سے لی ہیں. تو کس طرح کی یہ توحید بیان کی جا رہی ہے. تیسرے نمبر پر جو ان کے یہاں سب سے بڑا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شرک اکبر ہے, اس کی کبھی معافی نہیں ہو سکتی, وہ یہ ہے کہ قبر والے سے مانگنا. قبر والے سے مانگنا یہ توحید کی علامت ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی موت اس پر طاری نہیں ہو سکتی. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. تو اللہ سے ہم مانگتے ہیں اس کو زندہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, لہٰذا ہم اس سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن قبر والے کے اوپر موت طاری ہوئی ہے, وہ موت کے اس پروسیس سے گزرا ہوا جس سے اللہ کبھی نہیں گزرے گا. تو جب آپ ایک صاحب قبر سے استمداد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو خدا سمجھ ہی نہیں رہے, کیونکہ خدا تو ہوتا ہی زندہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آٹومیٹکلی اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اسے مانگ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج اہل سنت کے عقیدے کو تو سائنس بھی ڈسکور کر رہی ہے کہ موت جو ہوتی ہے یہ اینڈ آف دا ہیومن باڈی اور ہیومن سول نہیں ہوتا. یہ ایک سیمولیشن ہے کہ وی آر لیونگ ان اے سیمولیشن اکارڈنگ ٹو دا کوانٹم فزکس, کہ ہمیں ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹ ہونا ہے. دس از جسٹ میئر ٹرانزیشن فرام دا ون پلیس ٹو اندر پلیس, کہ ہم نے یہاں سے ٹرانزٹ کرنا ہے. یہ فنا نہیں ہوتا. کانشیس جو ہوتا ہے یہ کبھی بھی ڈیڈ نہیں ہوتا. جو آپ کا ضمیر ہے, جو آپ کا سوچنا ہے, جو مائنڈ ہے سوچتا ہے, وہ کبھی بھی ڈیڈ نہیں ہوتا. جب آپ قبر میں جاتے ہیں تب بھی وہ زندہ ہی رہتے ہیں, کم از کم سائنس کے مطابق. تو اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا کنزرویشن آف انرجی نیور بی ڈسٹرائڈ ناٹ بی کریٹڈ, کہ نہ تو بنتی ہے نہ وہ ڈسٹرائے ہوتی ہے. تو کانشیس جو ہے وہ انرجی ہے, لہٰذا یہ کبھی ڈسٹرائے نہیں ہوگا. تو یہ عقیدہ تو اہل سنت کے ہیں, جو سائنس آج جو ہے وہ پروف کر رہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان مکمل طور پر فنا نہیں ہو جاتا. اس کا تعلق دنیا سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی پر حرام کر دیا گیا ہے, وہ زندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کے یہاں سے رزق فرماتے ہیں, رزق حاصل کرتے ہیں. تو یہ تو واضح صریح حدیث موجود ہے, اور اسی طرح قرآن کی آیت سے بھی ہے کہ شہداء جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. تو دلالت النص سے جو ہے وہ انبیاء کی زندگی قرآن سے بھی ثابت ہو جاتی ہے. تو اب یہ طریقہ کار کہ یہ تمام کی تمام جو چیزیں تھیں وہ توحید ہی تھیں, کہ جو امت میں زاری سے باتیں چلی آ رہی ہیں 1400 سال میں. تو ان کے اوپر کیا ادلہ بھی موجود ہیں, کہ کوئی دلائل بھی موجود ہیں کہ آپ قبر والے سے مانگ سکتے ہیں؟ بالکل موجود ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ برے عقیدے کا برا ہی نتیجہ نکلتا ہے. اب یہ جو قاضی شوکانی صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہے القبر المعظم المقدس وصن و صنم بالکل مانیہ الوسنیہ لو کان الناس یعقلون, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہر حال میں ہر معنی میں بت ہے, لیکن لوگ اس کو نہیں جانتے. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ. مسند احمد بن حنبل میں اور امام حاکم اپنی مستدرک میں اس حدیث کو لے کر آتے ہیں کہ ایک دن کیا مروان ایک جگہ قبر رسول پر پہنچا, اور وہاں پر اس نے ایک شخص کو دیکھا جو قبر پر اپنی پیشانی رکھے ہوئے. مروان نے ان کو ان کی گردن سے پکڑا اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو دیکھا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول میزبان رسول تھے. تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں میں کہاں پر آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت الحجر, کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں, کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. یہ کیا فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر تو ہے پتھر, معاذ اللہ بت ہے. تو اس موضوع پر بہت سینکڑوں دلائل ہیں, لیکن ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے میں ایک پر اکتفا کروں گا کہ ان بائسڈ ہو کے جو سوچے گا اس کے لیے کافی ہوگا. کہ حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے تو یاجوج ماجوج ختم کرنے کے بعد, دجال ختم کرنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر تشریف لے کے جائیں گے. تو وہاں پر وہ جا کر کیا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں, کیونکہ خبر بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے نا, تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ میری قبر پر آئیں گے اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ یا محمد لعجبتہ, تو میں انہیں ضرور جواب دوں گا. اب معاذ اللہ یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کوئی دنیا سے تعلق نہیں ہے, تو حضرت عیسیٰ کا ان کو پکارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا ان کے عقیدے کے مطابق بالکل صریح طور پر شرک ہے. حضرت عیسیٰ کا کیا بنے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تمام دلائل پیش کی جاتی ہیں, یہ تمام جو باطل قسم کی اعتراضات کیے جاتے ہیں, یہ یہاں سے آئے ہیں, تفسیر بالمعصور سے نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ تدعونا کا جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ مفسرین کرام نے آئے تعبدونا, کہ کسی کو معبود سمجھ کے پکارنا ہی عبادت کہلاتا ہے.